اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف انسانوں کی بلکہ جنات، درندوں، چرندوں، پرندوں اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم دیتے کہ لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے آسانی کام لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو اظہار محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر کا وقت قضا ہو رہا ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، اس سے آپ کئی کام کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا کہ غائب ہونے پر اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے زنج کر دوں گا یا وہ میرے پاس اپنا کوئی ہی عذر پیش کرائے۔ کچھ دیر بعد ہدہد ایسی خبر لے آیا جس سے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ملکہ کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسا آپ چاہیں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ بادشاہ ہے یا اللہ کے نبی۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سخت نہیں اور تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس یہ فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو معلوم کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا،
آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا۔ اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کے کام کا پورا نقشہ جنوں کی سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت نیچے گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ کافی عرصے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم معلوم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ محترم ناظرین، تو یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور اسی طرح کے واقعات کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی ایک لائک سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔